السلام علیکم. بہت ہی اہم سوال و جوابات ہیں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے. تو مسلمان آج بڑی پریشانی کے عالم میں ہے، خاص کر پاکستان کے مسلمان جو کشمیریوں کو اپنے بھائی سمجھتے ہیں. تو اس لیے ہم اور آپ ایک جیسے غمگین ہیں اور اس غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. انسان جب غمگین ہو تو دو کام کرتا ہے. ایک نماز بہت پڑھتا ہے. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہو جاتے بادر الی الصلاۃ اب نماز شروع کر دیتے تھے. نوافل کی تو کوئی انتہا نہیں ہے، زور سے لے کے عصر تک اور مغرب سے لے کے عشاء تک، اور ساری رات نفلیں پڑھی جا سکتی ہے. خیر خیرات صدقات بھی مہمات کو سر کراتی ہے. اور غم چبینی زود استغفار کن اور غم بامر خالق آمد کار کن. مولانا روم کہتے ہیں کہ غم اللہ کے حکم سے آتا ہے. آپ استغفار زیادہ کریں تو مستغفر کو اللہ غمگین نہیں رکھتا. اس لیے استغفار، کثرت استغفار بھی غم، ہم، صدموں اور پریشانیوں کو دور کرنے میں انتہائی مؤثر ہے. کیا یہ درست ہے کہ اذان کے وقت یہ کام بیان تک کہ تلاوت بھی روک دینی چاہیے؟ تلاوت جو مسجد سے باہر ہو وہ روکی جائے گی اور اذان کا جواب دیا جائے گا، اور جو مسجد کے اندر ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں، البتہ آہستہ کرے. ایک اذان کا جواب دے چکے ہیں اور کسی ایک اذان کا ایک وقت کا جواب دینا واجب ہے. اگر کوئی شخص نماز میں اپنے وقت شامل ہوا، ایسے وقت میں شامل ہوا کہ سورہ فاتحہ کی چند رکعت یعنی آیات تلاوت کی جا چکی ہے، تو کیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس شخص جیا امام کی رکعت کے ساتھ مقتدی کی رکعت مل گئی؟ کیا یہ درست ہے کہ فرض نماز کے بعد جگہ بدل کر سنتیں پڑھے؟ یہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر رش ہے، بھیڑ ہے اور بدلنے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. اس مسجد میں نمازی کہ فرض کے باعث قدر جلد سنتیں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ جگہ بدلنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دو مسئلے مختلف ہیں. ایک فرض نماز کے بعد اہم مہم جو مرحلہ ہے وہ القیام الی السنہ ہے، سنت موقدہ کے لیے کھڑے ہونا ہے. لوگ ورد وظیفے یا بڑی دعاؤں میں ٹائم لگاتے ہیں، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. محدثین و فقہاء کا اجماع اس پر اتفاق ہے کہ جن فرائض کے بعد سنتیں ہیں، سنتوں سے پہلے آیت الکرسی، استغفار یا 33-34 پڑھنا یا لمبی دعائیں مانگنا نامناسب اور ناپسندیدہ عمل ہے. تو اس لیے چونکہ یہاں یہ بیان زیادہ ہوتا ہے، یہ لوگ عمل کرتے ہیں، تاہم ان کو بہت زیادہ اجرت کی بھی ضرورت نہیں ہے. مجلس کے اختتام پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہر مجلس خیر کے بعد دو مسلمان جب علیحدہ ہوتے ہیں تو بھی دعا کر سکتے ہیں. غالیت المواعظ میں ہے الدعاء عند کل ختم خیر مصلح، ہر خیر کے اختتام پر دعا ہو سکتی ہے، اور اچھی دعا وہ ہے جن میں ہاتھ اٹھائے جائے. بچے کی پیدائش کے بعد عقیقہ کس کس دن کر سکتے؟ 7ویں دن یا 14ویں دن یا 21ویں دن. اس کے بعد عقائق صدقات میں تبدیل ہو جائیں گے. جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آپ کا سایہ ہمیشہ سروں پہ قائم، آمین آمین. آپ کے دو پسندیدہ اور دو لڑکے اور دو لڑکے کے اپنے دعاؤں کے ساتھ عنایت فرمائیں. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، دو لڑکوں کے نام، دو لڑکیوں کے نام. لڑکے عبداللہ و عبد الرحمن ہے، یا محمد احمد حامد محمود ہے، اور لڑکیاں تو خدیجہ ہے یا عائشہ ہے، زینب ہے یا رقیہ ہے، کلثوم ہے، اور اسی طرح شیمہ ہے، زنیرہ ہے. تو پاک بیبیوں کے جہاں کئی نام ہے وہ پسندیدہ ہے اللہ اور رسول کو، ان کے رکھنے سے فائدہ ہوگا.
تعزیت میں بعض ہاتھ اٹھانے کو بدعت کہتے، غلط کہتے. رفع الیدین فی دعائے تعزیہ مستحسن. حافظ ابن حجر اس حدیث میں جس میں پیغمبر نے ابو موسیٰ اشعری کے چچا ابو عامر کی شہادت پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بخاری میں فرفع یدیہ وقال اللہم اغفر لہ. اور شاہ اسحاق دہلوی نے 40 مسائل لکھی ہے، جیسے ان کی 100 مسائل ہے. اس 40 میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ در دعائے تعزیت رفع یدین مستحسن است. تعزیت کی دعا میں بھی ہاتھ اٹھانا بہتر ہے. ایک مولانا صاحب نے شوال کے 6 روزے کی مغرور کی نفی کیا. ایسے بہت مولانا پھر رہے ہیں. اصل مذہب حنفیہ کا، مالکیہ کا، امام بخاری کا اور صحابہ و متقدمین کا یہی ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائیں، اور ان کا رکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے. تفسیری کتابیں ایک نہیں دو، احسن الاقوال اور احسن المقال شائع ہے، اس کو پڑھ لیں. بدعتی کہتے ہیں کہ ختم بخاری بدعت ہے. اصل میں ان کے ہاں کوئی ختم بخاری جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ علوم سلب کیے ہیں. کوئی بھی ختم بدعت نہیں، ختم کو ضروری سمجھنا بدعت ہے. بہت سارے بزرگ نہیں کرتے، وہی درسگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیتے، اور بہت سارے لوگ تو ویسے ہی اٹھ کے چلے جاتے. ہم کچھ بھی نہیں کہتے انہیں. ہمارے بعض دوستوں کی عادت ہے کہ باقاعدہ پورا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے، دوستوں کی آمد ہوتی ہے، ان کے اعزاء اور اقربا کی دل پسند قسم کی ادائیں ہوتی ہے. طالب علم کے 10-12 سال کی محنت کا آخری تکمیل اور معراج کا دن ہوتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. پاکستان بھر میں کوئی بھی اہل حق نہیں جس نے ختم بخاری میں شرکت نہیں کی. والحمدللہ علی ھذا. عید الاضحیٰ کے نماز میں 6 زائد تکبیرات سنت ہے، واجب ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ زائد تکبیرات حضرت عمر نے ناقص. یہ فضول باتیں چھوڑ دیں. آپ کی شکل دیکھو، منہ دیکھو، اور یہ 6 تکبیرات زوائد کا انکار اور فضولیات دیکھو. خیال کرو کہ نیفا ٹوٹ کی شلوار نیچے نہ گرے. جتنی کو تھی اور اتنی کے تھی. گدھے کو دیکھو، صحرا میں رات گزارنے کو دیکھو. ائمہ احناف کا متفق مذہب ہے کہ عیدین میں دونوں نمازوں میں تکبیرات زوائد 6 ہے، اس واجب ہے، اور یہی طریقہ ہے جو بتایا جاتا ہے. فضول باتوں میں نہ لگے. لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں. خلق بہر سار سوائی جانا نہ مد اچا منو نہ بے منوا. لوگ کہتے ہیں. کتنے سارے لوگوں سے آپ پیدا ہیں. ایک باپ ہوگا نا تو بس ایک امام کو مانو. میرے ماموں کو کینسر ہے، دعا فرمائے اللہ زندگی اور صحت دے. دعا گو ہے کہ اللہ آپ کو کامل صحت سے. آمین. عزیز منور شاہ کا فیض پوری دنیا. آمین. آئندہ کچھ مہینوں میں بندہ کو ایک بڑا فیصلہ درپیش ہے، جس کے اثرات نہ صرف پورے خاندان بلکہ آنے والے نسلوں پر پڑیں گے. یہ فیصلہ ہمارے دین و دنیا کے لیے بہترین ثابت ہو. آمین آمین. اللہ آپ کی مدد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ. مرحومین کو اللہ بخشش فرمائے. مقبوض کشمیر کے مسلمانوں کو اللہ آزادی، رہائی، عزت اور فتح مبین نصیب فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی، سرحدات کی، قوت کی، شوکت کی اللہ حفاظت فرمائے. بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے. ہمیں حج عمرے زیارات کے لیے آنا جانا نصیب فرمائے، آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ دینی مدرسوں کو، مسجدوں کو توحید و سنت کے معادن اور مآخذ کو تا قیامت سرشار رکھے، بہاروں سے خوش رنگ رکھے، پھول اور میٹھوں سے، اور ہر قسم کی بدمزگی سے، بدرنگی سے اللہ محفوظ فرمائے. حاضرین مجلس کی جو دعائیں ہیں حق تعالیٰ قبول فرمائے. جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے. جس آدمی نے اپنے بارے میں، فیصلے کے بارے میں خطرات اور اثرات ظاہر کیے، اللہ انہیں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ ان کے لیے خوش آئندہ اور خوش انجام بنائے.
اس قسم کے تمام پریشان حالوں کی حق سبحانہ و تعالیٰ دستگیری فرمائے۔ جن لوگوں کے لیے ہم اور آپ اور ہمارے حاضرین پریشان ہے، فکر مند ہے، اگرچہ وہ موجود نہیں ہے، اللہ ان کو بھی شریک اجر فرمائے، شریک دعا فرمائے۔ عاجز اور فقیر کو بما عزیزم حافظ محمد انور شاہ کے بہترین صحت، استعداد، صلاحیت اور عمدہ زندگی نصیب فرمائے۔ ہر طرح کے رنج سے، دل آزاری سے، پریشانی سے اور صدمے سے، وقت حاضر کی آلودگی سے اور کفار و منافقین کی شرارتوں سے، مارے آستینوں کے شر فساد سے اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے۔ فاللہ خیر الحافظ وہو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔